अस्सलाम वालेकुम। जमाल सिद्दीकी, DTR शिकागो। तकरीबन तमाम लोगों ने आप लोगों ने खबर सुनी होगी, उसामा नदीम एक नौजवान तालिब इल्म जो पुलिस की गोलियों का निशाना बन गया और हलाक हो गया। ये खबर आई कि उस वक़्त कहीं करीब में डकैती हुई थी और पुलिस को ये गाड़ी मशकूक नज़र आई, इसके टिंटेड ग्लासेस थे और पुलिस ने जब इसको रोकने को कहा तो वो रुका नहीं, तो उन्होंने गोलियाँ चलाई जिससे वो शहीद हो गया। एक पुलिस के आला ओहदेदार का कहना है कि पुलिस ने टायरों पर गोलियां चलाई, लेकिन इत्तेफाक से 2 गोलियां जो थी वो जाकर उसको लग गई, नदीम को। झूठ, बेगैरती की इंतहा। एक कैसा अहम ओहदेदार पुलिस का ये बयान दे, और जबकि वो गाड़ी का फोटो देखा तो उसमें विंड स्क्रीन पर, सामने के स्क्रीन पर गोलियों के निशानात थे, सामने से गोलियां चलाई गई हैं। और कहा यह जाता है कि उसकी तल्ख कलामी हुई थी पुलिस वालों से 1 दिन पहले, और उसका बदला लिया उन्होंने। वो नौजवान हलाक हो गया। कोई नई बात थोड़ी है ये, इसमें हैरानगी की क्या बात है, इसमें शोर मचाने की क्या बात है। ये तो होता है, ये तो होता रहा है, कोई एक नौजवान थोड़ी है। पता नहीं कितने नौजवान जो है वो इस तरह से हलाक कर दिए गए, जिनको कोई पूछने वाला नहीं, जिनके कातिल आज तक आज़ाद घूम रहे हैं। जतोइया सरफराज के कातिल रेंजर्स वाले रोड के ऊपर खड़ा हुआ था, लोगों ने, दुनिया ने देखा उसकी वीडियो, रैन की भीख मांग रहा है उनसे, और उन दलीलों ने जो है सामने सामने बंदूक के लिए खड़े थे और फायर करके उसको जो है गिरा दिया नीचे, और तड़पते दिखते रहे, मर गया। क्योंकि ऐसे गलीज माशरे में ये नौजवान रह रहे हैं जहाँ इंसानियत की कदर नहीं है। मुझे ये बताएं कि पुलिस वालों को सज़ा कैसे हो सकती है। पाकिस्तान का कोई एक पुलिस वाला, एक मामूली सा सिपाही भी अपनी काबिलियत से, अपने एजुकेशन से या अपने बल पर पुलिस वाला बना है? नहीं। पाकिस्तान का कोई भी पुलिस वाला बगैर ताल्लुकात के, बगैर रिश्वत के पुलिस वाला नहीं बन सकता। तो जब एक आदमी पुलिस वाला बना है ताल्लुकात पे, तो वो उसको तो ये पता है कि उसके पीछे तो ताल्लुकात हैं, बड़े-बड़े लोग हैं, वो जब चाहे जिसको चाहे मार दे, जो चाहे कर दे, उसका कोई बाल बिगा नहीं कर सकता। यही सोच ने, यही एतमाद ने इन पुलिस वालों को उस नौजवान पर गोली चलाने से नहीं रोका कि ये तो हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं, तो सारे अहमक हैं, यहाँ कोई किसी का सुनने वाला थोड़ी है, हम जब चाहे जिसको कत्ल कर दें। क्योंकि एहतजाज होता है सिर्फ सोशल मीडिया पे, बस, उसके अलावा एहतजाज नहीं। तो आज तक किसी ने ये एहतजाज नहीं किया लोगों ने मिलके कि ये पुलिस की नौकरी जो है, ये काबिल लोगों को जो उसके मुताबिक अहलियत रखते हैं पुलिसमैन बनने की, उनको क्यों नहीं चांस दिया जाता। हर आदमी जो है रिश्वत के ऊपर, मेरे DSP जानने वाले थे जो जिन्होंने एक लड़के को जो है पुलिस में भर्ती करवाया था। DSP की क्या होगा, मामूली मतलब चीज़ है पाकिस्तान में, तो वो कैसे करा सकते? नहीं। लेकिन उसने अपने बड़े अफसर से कहा, उस बड़े अफसर ने अपने बड़े से कहा, और बात ऊपर तक पहुंची और वो पुलिस वाला बन गया। अब जिससे वो पुलिस वाला बना है उसको मालूम है कि उसकी बैग पर सिर्फ DSP नहीं है, उसकी बैग पर पुलिस चेन है। फिर क्या हुआ कि उससे कोई गलती सरजद हो गई और उसको नौकरी के लाले पड़ गए। DSP साहब के पास पहुंचा, खुशामद की, DSP साहब ने IG साहब को कहा, IG साहब ने आगे कहा मिनिस्टर को, मिनिस्टर ने फलाने से, कुछ भी नहीं हुआ उसके ऊपर केस, नौकरी पे बहाल रहा। मेरे अपने जानने वालों में ऐसे हैं जिनके ऊपर रिश्वत के, जिनके ऊपर कई चीज़ों के मतलब मुकदमात कायम हुए, उनको वर्दी से हटा के ऑफिस में लगा दिया। नौकरी नहीं गई उनकी, पुलिस की नौकरी नहीं गई, उनको किसी और महकमे में, पुलिस के ही महकमे में किसी और जगह लगा दिया गया जहाँ लोग ना देख सके उनको,
وہ آفس میں کام کرتے رہے, ان کو تنخواہ وہی ملتی رہی, ان کو وارے نہیں آ رہے, وہ پولیس کا شناختی کارڈ لے کر جب چاہے جس سے چاہے تڑی دے دیں اور اس سے پیسے نکلوائے. مطلب ایک نظام ایسا بنا ہوا ہے کہ اس نظام کو ختم کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. اس نظام کو ختم کرنے کے لیے 18 کروڑ عوام مجبور ہیں, وہ نہیں ختم کر سکتے اس نظام کو. پولیس والا جس کو چاہے وہ چھڑیاں مارے, جس کو چاہے وہ بیلٹ نکال کے مارے بری طرح سے, جس سے چاہے پیسے چھین لے, جس کو چاہے جو کرے, کوئی کچھ کرنے والا نہیں, کوئی نہیں کر سکتا. لوگ کھڑے تماشا دکھتے رہتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں لوگ, کرنے والے ہیں, لیکن ان کا ساتھ دینے والے لوگ نہیں. ابھی احتجاج ہو رہا ہے اسامہ ندیم کے لیے, جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ سارے وہ اسلام آباد میں احتجاج کر رہے ہیں, ان کے پیرنٹس بھی ہیں ساتھ میں, وہ بھی شامل ہیں احتجاج کرنے میں. لیکن ایک محدود حد تک ہے نا, یہ احتجاج پورے ملک میں ہونا چاہیے, تمام لوگوں کو کھڑے ہو جانا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کب تک ہوتا رہے گا, یہ کب تک سرفراز اور اسامہ ندیم جیسے نوجوان جو ہے اس طرح سے ان وحشیوں کے بھیٹ چڑھتے رہیں گے, ان درندوں کے ہاتھوں جو ہے قتل عام ہوتا رہے گا, کب تک؟ مطلب ایک زمانہ گزر گیا ہے یہ خبریں سنتے ہوئے کہ فلاں نوجوان کو مار دیا, فلاں نوجوان کو مار دیا. وہ ساہیوال کا واقعہ, وہ بیچارے معصوم بچوں کے ساتھ کیا ہوا ساری دنیا نے دیکھا. بے حس ہو گئی ہے قوم, کیا کسی کو کوئی اثر نہیں ہوا اس کے اوپر, ان بچوں کے اوپر اثر نہیں ہوا. کسی نے پوچھا نہیں کہ تفصیل بتاؤ اس کی, کیسے مارا, کس نے مارا, کیوں, اور ان کو لٹکاؤ پھانسی پر. وہی بچ گئے. جس کو چاہو مار دو, جو چاہے کر دو, بچانے والے تو موجود ہیں, فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب چاہو گے بچ جاؤ گے. نوکریاں جو ہیں وہ جب اس طرح سے ملیں گی کہ بڑے بڑے لوگ انوالو ہوں گے ایک معمولی سپاہی کی نوکری کے لیے, تو بھائی منسٹروں کے جب مطلب یہ تعلقات ہیں, منسٹروں کے لیٹر آئیں گے ایک معمولی سپاہی کو بھرتی کرنے کے لیے, تو ایسے ہی ہوگا. لوگ مرتے رہیں گے اسی طرح سے ان لوگوں کے وحشیوں کے ہاتھوں, کیونکہ ان کے اوپر احتجاج کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. کتنا غلیظ, کتنا کیسا معاشرہ ہے, میں کیا کہوں اس معاشرے کو, کہ جہاں کوئی سنوائی نہیں ہے, کوئی کسی نوجوان کو مطلب کوئی سیفٹی نہیں ہے کسی کی. حکومتیں بدلتی رہتی ہیں, نظام وہی رہتا ہے, پولیس والے وہی رہتے ہیں, ان کی حرکتیں وہی رہتی ہیں. ساری دنیا کی انکم ٹیکس میں چلے جاؤ, کسٹم میں چلے جاؤ, وہاں بھیڑیے بیٹھے ہوئے ہیں, کسٹم والے جو ہے وہ لوٹنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں, کوئی ان کو کچھ کہنے والا نہیں ہے. کتنی بھی حکومتیں بدل لو کچھ بھی نہیں ہوتا. نظام جب تک نہیں بدلے گا, جو بھی نئی حکومت ہے وہ یہ نظام بدلے کہ پولیس میں بھرتی تعلقات پر نہیں ہوگی. اور اگر کسی کو کوئی پولیس والا یہ معلوم ہو گیا کہ اس کا کوئی جاننے والا آئی جی ہے, ڈی ایس پی ہے, کوئی بھی ذرا سا بھی تعلق ہے, اس کو بھرتی نہیں کرو. جب تو یہ ہو سکتا ہے اس کی بیک پر کوئی نہیں ہو. اگر ایک پولیس والے کی بیک پر کوئی بھی نہیں ہو, وہ کوئی ایسی حرکت کرتے ہوئے ہمیشہ گھبرائے گا کہ یار میری بیک پر کوئی نہیں ہے, میں پھنس جاؤں گا. لیکن نہیں, کیونکہ ہم لوگ خود اس حالت میں ہیں کہ پاکستان کے 18 کروڑ عوام جو ہے وہ مختلف ٹولیوں میں بٹے ہوئے کسی نہ کسی لیڈر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, صرف اپنے مفاد کے لیے. کسی کو یہ مطلب نہیں ہے کہ نظام بدلے, ملک بدلے, ملک میں ترقی ہو یا کچھ ہو. سب کو یہ مطلب ہے کہ مجھے فائدہ کیسے پہنچے گا کون سی پارٹی سے, چاہے وہ زرداری ہو, چاہے وہ نواز شریف ہو, چاہے عمران خان ہو, چاہے کوئی بھی ہو, مجھے کس سے فائدہ پہنچے گا, بس میں اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوں. بھاڑ میں جائے میرا پڑوسی, میرے محلے والے, میرا ملک, سب بھاڑ میں جائے, میرا فائدہ کس سے ہے, میں اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوں. مجھے اور کسی چیز سے مطلب ہی نہیں ہے. پوری قوم کا یہ حال ہے, سب کسی نہ کسی لیڈر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, اس کی بات پر عمل کرتے ہیں, اس کے کہنے پر عمل کرتے ہیں, بس اس کے علاوہ نہیں. مطلب اپنی کوئی سوچ ہی نہیں ہے. اپنے آپ کو متحد کر کے, ٹھیک ہے آپ کی جو ہمدردیاں ہیں اپنی پارٹی کے ساتھ ہیں وہ رکھیں, لیکن جب کوئی ایسا معاملہ ہے کسی کی سیفٹی سیکورٹی کا, کسی کی جان کا, کسی بھی بچے کی, کسی بھی جوان کی, کسی بھی بوڑھے بزرگ کی جان کا معاملہ ہے, اس پہ تو ایک ساتھ کھڑے ہو جاؤ. یہ نہیں کہ وہ نون لیگ کا تھا تو صرف نون لیگ والے ہی کھڑے ہوں گے اس کے لیے, وہ پی ٹی آئی کا تھا تو پی ٹی آئی والے ہی کریں گے اس کے لیے, پیپلز پارٹی کا تھا تو وہی لوگ کریں گے. یار تمہارا تو ملک کا, تمہارا ہم وطن تو ہے, تمہارا بھائی تو ہے, مسلمان تو ہے. اتنا تو سوچو. پارٹی بیس پر ہی کھڑے ہو گے کہ آپ بس ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے, مطلب باقی کسی کی مدد تم سب مل کے نہیں کر سکتے نا. بدلو اس نظام کو, بدلو. کب تک اس طرح سے
ابھی آنے والی تمہاری جو نسلیں ہیں نا وہ بھی بھگتیں گی اسی طرح سے، کیونکہ تم نے نظام خود بنا کے جا رہے ہو، خود اپنے ہاتھوں بنا کے جا رہے ہو، یہ تمہارے ہاتھ میں 18 کروڑ عوام کے ہاتھ میں ہے کہ نظام کو جیسے چاہیں جس طرف چاہیں موڑ دیں، مگر نہیں، بیکار ہے۔ میں بھی سوچ رہا ہوں کہ میں بھی جو کہہ رہا ہوں سب بکواس ہے، سمجھے نا، کوئی اس کے اوپر مطلب عمل ہونے والی بات ہے ہی نہیں۔ میں بلا جو اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہوں، اس لیے خدا حافظ۔